أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين. صلوات پڑھے محمد والے حضرات محترم. اچھا، ایک صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، بہرحال بیت کے صدقے میں جی ہاں انشاءاللہ اہل بیت کے صدقے میں دعا کریں، مولا جو ہے انہیں شفا کامل عنایت فرمائے. تو حضرات محترم، مشہور حدیث کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دے کر دین کو بچایا، اور رسول اسلام کو معلوم تھا کہ ایسا وقت پڑے گا تو کوئی اور آگے نہیں بڑھے گا سوائے میرے حسین کے. اور یہی دیکھے کہ یہی فرش ازا ہے کہ مجلس حسین، لیکن جو ہے تمام چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، نیکیوں کا ذکر ہوتا ہے، عبادت کا ذکر ہوتا ہے، سخاوت کا ذکر ہوتا ہے، انبیاء معصومین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے. تمام جو ہے قرآن و اسلام جو ہے آپ دیکھیں کہ تمام خشک و تر ہر چیز کا ذکر ہوتا ہے. اور امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے آپ دیکھ لیں کہ جو امام کے افکار ہیں، جو امام کی فکر تھی، جو امام کا مقصد تھا، جو امام کے فضائل اور کمالات تھے، تمام چیزوں کا ذکر ہوتا ہے یہی مجلس حسین میں. تو یہ ایسا ذکر ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان ذکر کرنا چاہے تو وقت جو ہے کم پڑ جائے گا، لیکن ذکر بہت وسیع ہے. جیسا خود رسول اسلام نے فرمایا کہ تمام جو ہے درخت قلم بن جائے، پانی اور سمندر سب روشنائی بن جائے، فرشتے لکھنے والے ہو جائے، تمام جن و انس سب لکھنے والے ہو جائیں، پھر بھی جو ہے اس کے فضائل مکمل نہیں ہو سکتے. اچھا، مثلا جو ہے بعض یہ سوچتے ہیں کہ آگے بڑھ گئے، آگے بڑھ کے اب جانے دیجیے، ابھی اس پہ تبصرہ کریں گے دیر ہو جائے گی نا، وقت کا خیال رکھنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تمام چیزیں ہیں. دیکھیے ایک واقعہ بہت دقیق جو ہے سنا دے، ہے نا، واقعہ بہت سنیے، بہت غور سے سنیے، غور سے سنیے. ایک جگہ مختصر ایک ہی یا دو گھر شیعوں کا تھا. بہرحال ابھی بھی بات جگہ ہے، یا پہلے تو تھا ہی کہ اپنا کتاب وغیرہ سے پڑھ لیتے تھے نا، مجلس مرثیہ جو بھی ہے اپنا کتاب سے دیکھ کر پڑھ لیتے تھے. تو بہرحال یہ ہوا کہ کوئی ہے نہیں، ایک صاحب تھے، ہے نا، حضرت سمجھ گئے آپ نا، تھے ایک صاحب. تو یہ شیعہ ان کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا دیکھو محرم آ گیا ہے، کوئی ہے نہیں، لہٰذا تم مجلس پڑھ دو کچھ، اس لیے کہ آپ عالم ہے، مولانا ہے، لہٰذا جو ہے پڑھ دیجئے. تو اس مولوی نے کہا کہ دیکھیے اب مجلس وجلس نہیں پڑھتے ہیں. کہا تو بیان تو دیتے ہیں نا. کہا ہاں بیان دیتے ہیں. تو کہا کہ وہی بس آخر میں تھوڑا مصائب پڑھ دیجئے گا امام حسین کا جو کربلا میں ہوا، دو جملہ پڑھ دیجئے گا. کہا کہ دیکھو ہم جو ہے وہی پڑھیں گے کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں. کہا ٹھیک ہے پھر وہی پڑھ دیجئے گا، جس سے محبت کرتے ہیں اپنا پڑھ دیجئے، صحابی کے سلسلے میں پڑھ دیجئے، آخر میں تھوڑا مصائب پڑھ دیجئے گا. کہا ٹھیک ہے. وہ بہرحال آیا اور آنے کے بعد اپنے اصحاب کا ذکر کیا، کمالات و فضائل اپنا سب بیان کیا، ایک دو جملہ پڑھا، چلے گئے. دو چار آدمی تھے، لوگ بھی کہہ رہے تھے ارے کسے بلا رہے ہو، کسے بلا دیا، کیا ہے، جانے دو.
کہا کہ آج پھر انہیں سے پڑھوائیں گے. ارے ایک دن پڑھوا دیے کافی ہے نا, بس کرو رہنے دو. کہا نہیں, علی کا چاہنے والا تھا, علی کا چاہنے والا, باقی جو ہے کہہ رہے تھے اب کیا ضرورت ہے, پھر وہی شروع کر دے گا. پھر کہا چلیے آج بھی پڑھ دیجئے. پھر وہ جو ہے آئے, اور آنے کے بعد جو ہے پھر پڑھا. وہی 2-4 آدمی تھے, کوئی تھا ہی نہیں, چلے گئے پڑھ کے. پھر جو ہے کہا کل بھی انہیں سے پڑھوائیں گے. لوگوں نے کہا ارے جانے دو, بس کرو ہے نا, وہی سب پڑھ رہا ہے. کہا نہیں, اب جو ہے علی کا چاہنے والا تھا. اب جب دوسرے دن گیا تو ایک دم دیکھ رہا ہے کوئی گھبرائے پریشان ہے. کہا چلیے, کہا نہیں رہنے دو. کہا کیوں؟ کہا ارے اب کیا پڑھیں, سب ختم ہو گیا ان کے فضائل. پڑھیے صلوات محمد. کہا کہ ختم ہو گیا ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ علی کا ذکر جو ہے 1400 سال سے ہوتا آ رہا ہے نا, لوگ کرتے جا رہے ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے بے شمار مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فضائل اور کمالات ہیں نا, کس قدر جو ہے کوشش کیا گیا ہے نا. کتنا معاویہ نے کوشش کیا کہ یہ سب ہوتا رہے گا نا, پڑھتے رہے گا. ہم تو پڑھتے رہیں گے, آپ نہیں ہو سکتا آواز ہو جائے. کتنا کوشش کیا ہے نا کہ خطیبوں کو آمادہ کیا ممبر سے ہے نا, خطیب, اور جو ہے دولت خرچ کیا, تمام چیزیں, اور خود جو ہے حاکم تھا. سمجھ رہے آپ, اگر جو ہے یہ سب چیزیں اگر دشمن ہو جائے تو انسان ترقی, کتنا عزت والا کیوں نہ ہو, ذلیل ہو جاتا ہے نا. اگر میڈیا وغیرہ دشمن ہو جائے ہے نا, حکومت دشمن ہو جائے ہے نا, دولت ہو چاہ جائے, دولت دشمن ہو جائے, تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن دیکھیں یہ تمام چیزیں تھی مولا کائنات کے خلاف استعمال کیا گیا, لیکن آج تک جو ہے وہ دشمن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے کردار پہ کوئی داغ ہو. پڑھیے صلوات محمد علیہ. یہی معاویہ تھا. ایک مرتبہ امام حسین سے ملا, کہاں؟ مکے میں مل گیا. اور جب ملا تو اس نے کیا کہا, امام حسین سے کہا کہ دیکھو تمہارے بابا کے جتنے دوست تھے نا, حجر بن ودیع اور دیگر ان کے ساتھی, کہا جتنے دوست تھے, سنیے گا بہت عقیق بات ہے, کہا جتنے دوست تھے تمہارے بابا کے سب کو ہم نے قتل کر دیا. کرنے کے بعد جو ہے ہم نے غسل دیا. امام نے کہا کہ قتل کرنے کے بعد غسل بھی دلوایا. کہا ہاں, پوچھے لگ رہا تھا. کفن بھی پہنوایا. کہا ہاں. کہا دفن بھی کر دیا. کہا ہاں. تو کہا کہ اس کے معنی کہ وہ جو ہے مسلمان تھے, لیکن ہم تمہارے دشمن کو ماریں گے تو نہ غسل دیں گے نہ کفن پہنا. پڑھیے صلوات محمد والے محمد. یعنی جو بابا کے ساتھی تھے, جب یہ غسل وغیرہ دیا تو یہ مسلمان تھے, تب تو مسلمان ٹھہرے, لیکن ہم تو کچھ نہیں, یعنی جو ہے یہ مسلمان ہی نہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ کس قدر جو ہے یہ تو ان کے چاہنے والے. ایک اور واقعہ سن لیے بہت دقیق. ایک مرتبہ ایک شخص آیا, معاویہ سے مانگ رہا تھا کچھ دے دو. آنے کے بعد کچھ دے دو, دے ہی نہیں رہا, سن ہی نہیں رہا ہے, بار بار جو ہے مانگ رہا ہے کچھ دے دو کچھ دے دو, سن ہی نہیں رہا ہے. امام حسین موجود تھے, تو اس فقیر نے امام حسین سے کہا کہ مولا اس سے کہہ دیجئے کہ کچھ دے دے. تو مولا نے کہا کہ اسے کچھ دے دو, سائل ہے. اب جب دے دیا تو اس نے جو ہے امام حسین کا شکریہ ادا کیا. اب جب امام حسین کا شکریہ ادا کیا تو پورا برہم ہو گیا کہ ہم نے دیا اور شکریہ ان کا ادا کر رہے ہو. کہا کہ ان کے کہنے سے ہمارے دینے ہی سے معلوم ہو گیا کہ مال کس کا تھا. پڑھیے صلوات پڑھیے. تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ یہی جو ہے نا فرض ہے کہ امام حسین اہل بیت معصومین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے. اب تھوڑا سا تمہید میں جائیے, پھر ذہن پہ رکھیے گا. سب کو معلوم ہے جناب یونس علیہ السلام کا واقعات, سب کو معلوم ہے نا, کس قدر جو ہے تبلیغ کرتے رہے, لیکن کوئی ایمان نہیں لایا. 2 افراد جو ہے ایمان لائے. تنوخہ یہ تھا نا, تنوخہ یہ کر کے ایک عالم تھا, اور جو ہے ایک عابد تھا. تو بس باقی جو ہے ایمان ہی نہیں لائے. یعنی یہاں تک کہ تقریباً 30 سال تبلیغ کرنے کے بعد جو ہے, صرف تفصیل واقعے میں نہیں جا رہے تھے ہے نا, کرنے کے بعد جو ہے صرف 2 آدمی ایمان لائے, اور بہرحال جو ہے پھر یہ ناراحت ہوئے
کوئی ایمان نہیں لا رہا، انہوں نے اپنا ہاتھ بلند کیا، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار ان پہ عذاب نازل ہو جائے۔ بہرحال وہ وقت معین ہو گیا، آیا ہوا عذاب بھی وہ ٹل گیا، آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ اب جو ہے جناب یونس علیہ السلام کیا ہوا، وہ کشتی پہ سوار ہو گئے۔ پورا تفصیلی ہے نا ذہن پہ آپ کے، اس لیے ہم خود ہی بیان کر چکے، اسی لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ سب بھول جائیں گے، کہیں گے پرانا ہی تو پڑھے ہیں، اس لیے چھوڑ دیں گے، اس کو اشارہ کر دیا۔ اب جو ہے یہ کشتی پہ سوار ہو گئے۔ اب کشتی پہ سوار ہوئے اور کیا دیکھا کہ کشتی ڈگمگا رہی ہے۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے ناراض ہو کر آ گیا، کوئی ایسا ہو تو دریا میں چھلانگ لگا دے، کود جائے تاکہ باقی سب بچ جائیں۔ تو بہرحال دیکھا کہ کوئی کود ہی نہیں رہا ہے، تو یہ ہوا کہ قرآن اندازی کیا جائے، نام نکالا جائے لکھ کے۔ اب جب نام نکلا تو جناب یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ اب جب ان کا نام آیا نا، بار بار قرآن اندازی ہوا، نام ہوا، تو آخر کار جو ہے ایک مچھلی آئی اور انہوں نے چھلانگ لگایا اور مچھلی کے شکم میں چلے گئے۔ بہرحال اب وہ روایت الگ ہے، بعض جو ہے یہ کہ 40 دن تھے، بعض 17 دن، بعض جو ہے 3 دن اور 24 گھنٹہ، بہرحال وہ ہے الگ مسئلہ ہے کہ وہ جو ہے شکم میں تھے جناب یونس علیہ السلام۔ کلمات پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ ہے نا، انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے، ورد کرتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے، یہ تسبیح پڑھتے رہے اور اسی میں تھے نا۔ ظلمات ہے نا، ظلمات ہے نا، حکم بھی ہے قرآن مجید میں بھی تفصیل سے، باقی چیز تفسیر میں بھی موجود ہے کہ خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یعنی جو بتایا کہ جو ظلمات ہے نا، ظلمات جو ہے وہ 3 چیزیں تھیں، ایک تو رات اور دوسرے جو ہے وہ پانی میں تھے اور تیسری یہ کہ مچھلی کے شکم میں تھے، یہ جو ہے 3 ظلمات۔ تو اب جو ہے ملتا یہ ہے کہ جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے شکم میں تھے۔ اور پیچھے چلے جائیے، قارون یہ جو ہے کیا تھا، فقیر تھا، کچھ پیسہ ویسا تھا نہیں اس کے پاس، بہت غریب تھا، اور اس نے جو ہے جناب موسیٰ سے کہا کہ دعا کر دیجئے کہ ہمارے پاس دولت ہو جائے۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ نہیں، دولت کے لیے اگر دعا کریں گے تو دولت تمہیں راس نہیں آئے گا، ہے نا۔ اسی لیے پروردگار جو ہے بعض کو دیتا ہے اور بعض کو اس لیے نہیں دیتا ہے تاکہ اس کا جو ہے ایمان برقرار رہے، ہے نا۔ اور بعض دیکھ لیجئے، بعض کے پاس پیسہ ہو جاتا ہے تو سوچتے ہیں کہ ہمارے حساب سے دین چلے، ہے نا، وہ دین کے حساب سے نہیں چلیں گے، چاہتے ہیں جس طریقے سے ہم چاہیں اس طریقے سے دین چلے، ہے نا، پیسہ ہو جاتا ہے تھوڑا۔ تو کہا کہ نہیں، تمہیں جو ہے راس نہیں آئے گا، پیسہ ہو جائے گا، تم جو ہے کہا کہ نہیں دعا کر دیجئے۔ اب بہرحال ہے نا، اب دعا کر دیا۔ اب معلوم ہے سب کو نا، بے شمار جو ہے دولت۔ اب یہاں تک کہ جب زکوٰۃ کا حکم دیا، اب اس کے بعد جب حساب کیا تو کیا دیکھتا، ارے باپ یہ تو پورا ہی چلا جائے گا، 40واں حصہ نکالیں گے تو کتنی دولت جو ہے نا۔ اب کیا کیا، اب اس نے کہا کہ یہ سب موسیٰ جو ہے اپنے چکر میں پڑ گئے، یا چاہتے ہیں کہ سب دولت جو ہے ہمارا کسی بہانے سے لے لے، ہے نا، یہ اپنے اس میں دیکھیے، اسی لیے جو ہے وہ دولت سمیت جو ہے غرق ہوا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ چاہ رہے تھے۔ اب اس نے سوچا بہرحال کہ ایک عورت کو بھیجا اور اس طریقے سے جو ہے اس نے کہا جو بھی ہے نا، بہرحال کی جب واز کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے کہ زنا کے سلسلے میں یہ عذاب ہوگا، تو وہ کھڑی ہو گئی اور کہا کہ اپنے بارے میں خود کیا خیال ہے۔ جناب موسیٰ چلا، کہا پروردگار یہ عصمت کا مسئلہ ہے، قدرت کی آواز آئی، موسیٰ زمین جو ہے تمہارے اختیار میں ہے۔ اب جناب نے اعلان کر دیا کہ یہ جو ہے غرق ہوگا، اس پہ عذاب نازل ہو جائے، لہٰذا جو ہے جس کو دور ہونا ہے، چھوڑنا ہے، ہٹ جائے۔ لیکن جو ہے باقی سب ہٹ گئے، لیکن 2 افراد نہیں ہٹے۔ 2 افراد تھے اور ایک یہ قارون، 3 افراد تھے۔ ہر زمانے میں 3 ہی دشمن ہوتے ہیں، سمجھا؟ پڑھیے سلوات پڑھیے۔ تو یہ کیا ہوا، جناب موسیٰ نے حکم دیا اور دولت سمیت زمین میں غرق ہو گیا۔ یہی چیز تھی نا، اس نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ اتنا پیسہ ہو گیا، چاہتے ہیں ہم لے لیں، لہٰذا جو ہے وہ دولت سمیت۔ اب جو ہے پھر پیچھے آئیے کہ جناب یونس علیہ السلام یہ جو ہے مچھلی کے شکم میں، اور ظاہر سی بات ہے ایک زمانہ گزر گیا، ایک زمانہ یہ دولت سمیت جو ہے۔ تو اب پروردگار نے اہتمام کیا کہ وہ جو ہے مچھلی کے شکم سے، یعنی مثلا شیشے کے مانند ہو جائے، کہ اب جناب یونس جو ہے وہ نظر آئے۔ اور یہی قارون تھا
قارون تھا، اس نے مچھلی کو دیکھا اور مچھلی میں جب دیکھا کہ یہ ایک شخص ہے، دیکھیں پروردگار کا اہتمام، ایک شخص ہے، تو اس نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اللہ کے نبی ہیں۔ تو کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا جو ہے آپ یہاں ہیں؟ کہاں؟ کہا تم کون ہو؟ کہا کہ ہمارے اوپر بھی عذاب نازل ہوا ہے، لہٰذا جو ہے ہم غرق ہو گئے۔ اب اس نے ایک سوال کیا، کہا کہ یہ بتائیے کہ جناب موسیٰ زندہ ہیں یا نہیں؟ سوال کیا موسیٰ زندہ ہے یا نہیں؟ تو جناب یونس نے کہا نہیں، موسیٰ بھی زندہ نہیں، ان کے بھائی ہارون بھی زندہ نہیں ہے۔ جب یہ سنا کہ موسیٰ زندہ نہیں ہے تو وہ جو ہے غمگین ہو گیا، کہنے لگا افسوس کہ موسیٰ مر گئے۔ اب جیسے ہی یہ کہا تو اب قدرت کی آواز آئی، فرشتوں سے حکم ہوا کہ دیکھو اس کے عذاب میں تھوڑا سا تخفیف کر دو، اس لیے کہ اس نے جو ہے ہمارے نبی کے سلسلے سے سنا تو یہ غمگین ہو گیا۔ سمجھ گیا؟ جب ایک نبی کے سلسلے سے وہ بھی دشمن غمگین ہو جاتا ہے تو عذاب میں تخفیف ہو جاتا ہے، اور جو فقر موسیٰ ہو اگر اس پہ رو دے تو کہتے ہیں کیسے گناہ معاف ہو جائے گا۔ پڑھیے صلوات۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے تسبیح پڑھتے رہے، جناب یونس علیہ السلام تسبیح پڑھتے رہے، تسبیح پڑھتے۔ اچھا آپ قرآن مجید میں بھی دیکھ لیں، سبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، یعنی زمین میں آسمان میں یہ تمام چیزیں، جتنی چیزیں ہیں یہ سب کیا کرتی ہیں؟ اللہ کی تسبیح، تمام چیزیں ہیں، درخت، سمندر، چاند، سورج، تمام چیزیں جو ہے پرند چرند، یہ اپنا اپنا وہ اپنے انداز سے ہے نا، اپنے انداز سے ہے نا، کہ بعض جو ہے یہ ہے کہ سمندر میں جو یعنی جو لہر مارتا ہے تو وہ تسبیح ہے، بعض یہ کہ مثلا سورج میں یا چاند میں جو سرخی ہو جاتا ہے تو وہ تسبیح پڑھتے۔ بہرحال الگ الگ ہے کہ یہ تمام چیزیں یعنی درخت یا سمندر، یہ تمام چیزیں جو ہے کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اور جیسا کہ خود روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جا رہے تھے، گزر رہے تھے کہ ساتھ میں ایک اصحاب بھی تھا، تو دیکھا اس نے کہ صحرا ہے، کوئی مثلا آبادی نہیں ہے، پانی کچھ بھی نہیں ہے، صحرا ہے لیکن ایک پرندہ اڑ رہا ہے۔ تو صحابی نے مولا سے کہا کہ مولا یہاں جو ہے صحرا ہے، کوئی دریا نہیں ہے، کوئی ندی نہیں ہے، اور اتنے بیابان میں یہ پرندہ اڑ رہا ہے، آخر یہ کھاتا پیتا کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ مولا نے آواز دی، اب جیسے ہی مولا آواز دیتے ہیں تو اب اڑتے ہوئے آ گیا۔ اب مولا نے جو ہے سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں صحرا میں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے تو کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو؟ تو اس نے پرندے نے جواب دیا کہ جب بھوک لگتی ہے تو ہم محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھتے ہیں، اور جب پیاس لگتی ہے تو دشمن اہل بیت پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس میں بھی ڈرتے ہیں کیا آپ؟ ہاں پڑھیے صلوات تو پڑھ دیے۔ تو یعنی ہر جو ہے نا تسبیحات اس کا جو ہے وہ ہے اس طریقے سے تمام پرند اور چرند سب جو ہے تسبیحات پڑھتے ہیں، قرآن میں جو ہے ذکر ہے سب۔ اب آپ دیکھیں یہ بھی بہت دقیق بات ہے، اب آپ برابر سنتے رہتے ہیں کہ عاشورہ کے بعد یعنی تمام چیزیں کہ آسمان پہ مثلا سورج اور چاند، درخت ہے نا، بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ اب آپ دیکھ لیں کہ معلوم ہو جائے گا کہ شیر نما بنا ہوا تھا نا درخت۔ آغا قزوینی نے بھی ذکر کیا ہے کہ روز عاشورہ جو ہے نا خون کے مانند ٹپکنے لگتا ہے، اور یہ تمام جو ہے شہادت امام حسین کے بعد آسمان، زمین، چاند، سورج، پتھر، درخت، ملائکہ نا سب نے جو ہے گریہ کیا، سب جو ہے گریہ کرتے ہیں، سب گریہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں دو ہی چیز جو ہے نظر آتی ہے، قرآن مجید میں ہے تسبیحات کرتے ہیں، اور شہادت امام حسین کے بعد جو ہے تمام وہ جو ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آنسو کے مانند ہے۔
یعنی دو چیز، ایک جو ہے تسبیحات پروردگار اور دوسرے جو ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام. یعنی کوئی کرے نہ کرے، ہے نا، یہ نہ سوچ لے کہ ہم نہیں کریں گے تو یہ کوئی کرے یا نہ کرے، یا یہ سوچ لے کہ ارے ہم کرتے ہیں، ہم اتنا خرچہ کرتے ہیں، اتنا یہ کرتے ہیں، کوئی کرے یا نہ کرے یا کوئی پابندی لگا دے، ہے نا. ملائکہ اور جن، ہے نا، زمین اور آسمان جو ہے، جن و انس، یہ سب جو ہے نا امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ دو چیزیں، کہ یہی دو چیزیں جو ہے آپ دیکھ لیں اگر تو ہے تو اہم چیز ہے. تو بہرحال کی یہ تمام چیزیں کہ یہی فرش ازا ہے، یہی ذکر حسین ہے کہ انسان جب اس فرش ازا پہ آتا ہے تو پھر صاحب بصیرت ہو جاتا ہے، پھر انسان جو ہے تمام کمالات اور فضائل کو درک کرنے لگتا ہے. ورنہ اگر جو ہے عزاداری امام حسین سے دور ہو، اگر فرش ازا سے دور ہو، تو آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ بصیرت نہیں آتی ہے. اور اگر جو ہے انسان اس عزاداری میں دیکھیں جتنا خدمت کر رہا ہے کم ہے نا، کہ انسان جو ہے یہ نہ سوچے کہ ہم جو ہے بہت خدمت کر رہے ہیں نا. بعض لوگوں کے ذہن پہ جنون رہتا ہے، جنون سوار رہتا ہے، بڑے محنت کرتے ہیں، ارے 3 بجے تک جاگتے، احسان کرتے ہو 3 بجے تک جاگتے ہو. پڑھیے صلوات. بعض لوگوں کو جنون سوار رہتا ہے نا کہ بہت جو ہے محنت کرتے. دیکھیں آیت اللہ خمینی کے زمانے میں آ گئے عباس بابئی، ہے نا، کیپٹن تھے، پروفیسر تھے، بہت بڑے عہدے پہ تھے. اور ایک سال محرم میں انہیں چھٹی نہیں مل رہی تھی، تو انہوں نے جو ہے ایک خط لکھا آیت اللہ خمینی کے بعد، کہا کہ آگا اس سال جو ہے محرم میں چھٹی نہیں مل رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ چھٹی مل جائے. اور وہ جو ہے 10 دن ایسی جگہ جاتے تھے تاکہ لوگ انہیں پہچانے نہیں، ہے نا. اور پہچان جائیں گے تو پھر تو ہے نا یہ کہ خدمت کرتے تھے، کام کرتے تھے، اور پہچان جائیں گے تو لوگ کرنے نہیں دیں گے. یہ جاتے تھے اور جانے کے بعد جو ہے مثلاً جو ہے چائے کی پیالی دھلتے تھے، چائے کی پیالی اور دیگر چیزیں جو ہے پلیٹ، یہ سب جو ہے دھلتے تھے. نئی جگہ جاتے تھے، لوگ جو ہے پہچانتے نہیں تھے. اس وجہ سے ایک سال جب چھٹی نہیں مل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آگا چھٹی نہیں مل رہی ہے، لہٰذا جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ 10 دن ہمیں چھٹی مل جائے تاکہ ہم عزاداروں کی خدمت کریں، امام حسین کے وہ جو تمام جو ہے چیزیں ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہیں جو ہے چھٹی مل جائے گی، 10 دن جاؤ، لیکن نیچے جو ہے یہ لکھ دیا، کہا کہ دیکھو جہاں چائے کی پیالی جہاں مثلاً جو ہے 10 دھلنا تو 2 ہماری طرف سے بھی دھل لینا. پڑھ دیجیے صلوات. تو اب آپ دیکھیں نا کہ کیا جو ہے عظمت ہے کہ اگر انسان جو ہے عمل کو انجام دے رہا ہے اور ہر ایک کو توفیق بھی نہیں ملتی ہے، لہٰذا جو ہے انسان کو چاہیے نا کہ پروردگار کا شکر بجا لے. بہرحال تھوڑا ہم آگے بڑھ گئے، ہمیں جانا تھا دوسرے لائن پہ، 2-4 منٹ اور آ جاتے، پھر اس کے بعد جو ہے مسائل پڑھ دیں گے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہی فرش ازا ہے اور یہی جو ہے ذکر ہے کہ انسان جو ہے ہوتا رہتا ہے، صاحب بصیرت رہتا ہے. لیکن آپ اگر غور کریں تو بہت سے ایسے تھے کہ مولا علی کے ساتھ جو ہے اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، رہتے تھے، لیکن جو ہے وہ بصیرت نہیں حاصل ہو پائی. بہت سے ایسے تھے کہ مولا کے ساتھ تھے لیکن جو ہے وہ خود جو ہے شک کرتے تھے، خود جو ہے شک کرتے تھے کہ یہ معجزہ ہو گیا تو کیسے، یا آیا مثلا جو ہے سامنے والے سے جنگ ہو رہی ہے تو حق پہ ہے، یا مثلا جو ہے یہ باطل پہ. یعنی مولا علی کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شک کرتے تھے. تو اسی طریقے سے ایک شخص تھا، مولا کا چاہنے والا تھا، مولا کے چاہنے والا، اور نام تھا جوہریہ، نام تھا اس کا، مولا کے ساتھ تھے. اب ایک دن جو ہے مولا سفر پہ جا رہے تھے تو یہ بھی ساتھ میں، جوہریہ بھی، یہ بھی مولا کے ساتھ ہے. مولا گزر رہے ہیں، یہاں تک کہ کیا دیکھا کہ ظہر کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا ہے. اب جو زمین تھی وہ نمکین زمین ہے، ایسی زمین تھی کہ جہاں مثلا جو ہے معصوم اس جگہ پہ نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ تھا. تو وہ دیکھ رہا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. اب یہ دیکھ رہا ہے کہ نماز کا وقت تو ہو گیا ہے، لیکن
مولا نے تو ابھی نماز ہی نہیں پڑھی، اب وہ دیکھ رہا ہے یہاں تک کہ وقت گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، اب یہ بھی سوچ رہا ہے کہ یہ تو بہترین موقع ہے، نماز نہ پڑھنے کا بہانہ بنا لیں گے، کہہ دیں گے، ہے نا، اب تو یہ بہترین دیکھ رہا ہے، دیکھیے مولا علی کے ساتھ، اب یہ دیکھ رہا ہے یہاں تک کہ کیا دیکھتا ہے کہ مغرب کا وقت ہونے والا ہے، سورج ڈوبنے والا ہے، تو ایک مرتبہ مولا نے جوہریہ سے کہا، جوہریہ وضو کا پانی لاؤ، وہ سمجھ گیا کہ یہ تو اب عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے، دیکھیے مولا کے ساتھ ہے نا، اب جو ہے وہ دیکھ رہا ہے ایک مرتبہ جب پانی لایا، پھر اس کے بعد مولا نے کہا کہ ظہر کی اذان کہو، اب جو ہے یہ چونکا کہ مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور یہ جو ہے کہہ رہے ظہر کے لیے اذان کہو، تو اب خیر کیا کرے، اب جیسے ہی ادھر اذان شروع کی اور مولا علی نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، ڈوبتا ہوا سورج پلٹ گیا، کئی موقع ہے، 18 موقع، کئی موقع پہ جو ہے ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹایا، اب جو ہے جب سورج پلٹ گیا، اب اس کے بعد دیکھا کہ مولا نے عصر کی نماز پڑھی، اب جب نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے مولا آگے بڑھنے لگے، ساتھ میں یہ بھی ہے، اب ساتھ ساتھ میں چلا، اب جیسے کچھ دور چلا کہ ایک کسان وہ دوڑتا ہوا آیا، اور آنے کے بعد اس کسان نے یہ کہا کہ مولا دیکھیے ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور 3-4 دن سے ہمارے کھیت میں جو ہے شیر اور شیرنی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ہٹ ہی نہیں رہی ہے، اب ہم جا نہیں سکتے، تو لہٰذا مولا آپ کہہ دیجئے، پہنچ رہے ہیں، دیکھیے وہ کسان ہے، دور ہے، لیکن اب آپ دیکھیے اس کا عقیدہ کرا، مولا آپ کہہ دیجئے، تو وہ شیر اور شیرنی جو ہے چلے جائیں گے، لیکن یہ جوہریہ بھی ساتھ میں ہے، تو مولا نے اسی سے کہا کہ جاؤ، جانے کے بعد جو ہے تم کہہ دو شیر سے کہ وہ جو ہے چلا جائے، تاکہ یہ کسان، یہ غریب جو ہے محنت مزدوری کرے، مولا نے کہا جاؤ، اب جو ہے جوہریہ آگے بڑھا، ساتھ میں یہ کسان بھی، اب جیسے کچھ قریب پہنچا، دور میں شیر ہے، اب جوہریہ کھڑا ہو گیا، اب آگے نہیں بڑھتا، تو اس نے کسان سے کہا جاؤ کہہ دو، کسان نے کہا ہم سے تھوڑی کہا ہے، تم سے کہا ہے، تم جاؤ کہو، ارے تم سے کہا ہے، اب یہ جو ہے سوچ رہا ہے، آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہے، آگے جو ہے شیر ہے اور پیچھے مڑ کر دیکھ رہا ہے تو شیر الہی چلا آ رہا ہے، مولا علی آ رہے ہیں، اب جائے تو کہاں جائے، اب جو ہے یہ جو ہے سوچ ہی رہا ہے، ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ایک مرتبہ مولا علی اور قریب آئے، جب مولا علی اور قریب آئے تو کیا دیکھا، وہ شیر اور شیرنی جو ہے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اب جب دیکھا دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں تو اور ہی جو ہے اندر سے گھبرایا، لیکن کیا دیکھا کہ وہ آنے کے بعد جو ہے مولا علی کے قدموں کا بوسہ لے رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے طواف کر رہے ہیں، اس طریقے سے جس طریقے سے خانہ کعبہ کا حاجی طواف کرتے ہیں، اس طریقے سے طواف کر رہے، تو اب آپ دیکھیں کہ بہرحال پھر اس کے بعد جو ہے یعنی مولا علی کے ساتھ تھے، یہ تمام چیزیں تھیں، لیکن اس کے بعد جو ہے مولا علی نے انہیں معاف کر دیا، مولا علی نے معاف کر دیا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے تھے کہ مولا کے ساتھ تھے، دور میں تھے، زمانے میں تھے، تمام چیزیں تھیں، لیکن جو ہے ان کا عقیدہ مضبوط نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، لیکن آپ دیکھیں بعد جو ہے اس منزل پہ تھے، جناب سلمان ہو یا مقداد ہو۔ ہاں عزیزان محترم، آج محرم کی شب 7 ہو گئی ہے، 6 تاریخ جو ہے گزر گئی، اور آج کی تاریخ جو بزرگ علماء نے جو منسوخ کیا ہے کہ آج کی شب جو ہے امام حسن کی یتیم جناب قاسم کا ذکر ہوتا ہے۔ دیکھیں صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں کہ امام حسین کے پاس 2 شہزادے بہت نازک تھے، ایک جناب قاسم اور دوسرے علی اکبر علیہ السلام، اور صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں کہ جب بھی جناب قاسم سوال کرتے تھے کہ بابا یہ پھل چاہیے، یا علی اکبر کی بابا یہ پھل چاہیے، تو امام حسین جو ہے ہاتھ کو پیچھے بڑھاتے تھے اور جنت کے پھلوں میں سے انہیں دے دیتے تھے۔ اور صاحب ریاض القدس یہ بھی لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو جو غش آیا، 3 موقع پہ غش آیا، ایک موقع یہی کہ جب جناب قاسم جانے لگے تو چچا اور بھتیجے لپٹ کر اتنا روئے کہ امام حسین کو غش آ گیا،
اب زیادہ سی بات ہے، غش آ جائے تو پانی سے بیدار کیا جاتا ہے، کربلا میں کہاں پانی ہے؟ شہزادی آئی اور آنے کے بعد بھائی کے پاس بیٹھ گئی اور رونے لگی، جب آنسو کے قطرے امام حسین کے چہرے پہ گرے تب امام کو غش افاقہ ہوا ہے۔ ہاں آزادارو، امام حسین منظر شہادت سنا رہے تھے شب عاشور کی، یہ جائیں گے جنگ پہ، یہ جائیں گے جنگ پہ، یہ رائے خدا میں شہید ہو جائیں گے، ہر ایک کا نام لیا، لیکن جناب قاسم کا نام نہیں آیا۔ ایک مرتبہ جناب قاسم تڑپ گئے اور خیمے میں آئے اور بیٹھ گئے، رونے لگے۔ ماں نے دیکھا، ام فروہ نے دیکھا، کہا میرے لال کیا کوئی بات ہو گئی، کسی نے کچھ کہہ دیا؟ جناب قاسم نے کہا نہیں مادر گرامی، چچا نے ہر ایک کا نام لیا، حضرت شہادت سنایا کہ ہر ایک جو ہے جنگ پہ جائے گا، لیکن جو ہے میرا نام نہیں لیا، کیا ہم جو ہے شہید نہیں ہوں گے رائے خدا میں؟ ام فروہ نے کہا میرے لال، لے کر آئی، اور آنے کے بعد جو ہے کھڑی ہو گئی اور سوال کیا کہ آقا کیا قاسم کا نام نہیں ہے؟ تو اب امام حسین نے کہا کہ یہ میرے لال قاسم علی اصغر کا بھی نام ہے۔ جب علی اصغر کا نام سنا تڑپ گئے، 6 مہینے کے تھے، سوال کیا، کہا آقا کیا اشقیاء خیمے میں آ جائیں گے؟ امام حسین نے سنبھالا یہ کہہ کر کہا میرے لال ہم جو ہے خود لے کر جائیں گے۔ اب آپ سوچیں کہ شام غریباں کے وقت جناب قاسم بیویوں کو کتنا یاد آئے ہوں۔ ہاں آزادارو، اجازت نہیں ملتی ہے، بار بار آ رہے ہیں، اجازت نہیں ملتی، لیکن ایک بار جب آئے تو کہا کہ یہ میرے لال تم بھائی کی نشانی ہو، لیکن اجازت مانگ رہے ہیں۔ جناب قاسم پریشان ہے کہ ایک مرتبہ خیال آیا کہ باپ نے شہادت سے پہلے ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا یہ میرے لال، ام فروہ سے کہا تھا کہ تعویذ کی حفاظت کرنا، اور جب سخت وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا، اس میں حل لکھا ہوا۔ اب یاد آیا، خیمے کی پشت پہ گئے اور جانے کے بعد تعویذ کو کھولا۔ اب جو تعویذ کو کھولا تو کیا دیکھا، اس میں لکھا ہوا ہے، کوئی آیت نہیں ہے، کوئی آیت نہیں، کوئی سورہ نہیں ہے، صرف بس یہی لکھا ہے کہ بھائی یہ ہماری طرف سے قربانی ہے۔ اب جناب قاسم آئے مسکراتے ہوئے آئے۔ دیکھیں جناب قاسم نے کہا تھا نا کہ موت شاید سے زیادہ شیریں ہے، لیکن ترجمہ کیسے ہو؟ تو ترجمہ جناب علی اصغر نے کیا نا مسکرا کر۔ اب جب مسکراتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد جو ہے کچھ نہیں کیا، کیا کہا، یہ خط کو رکھ دیا امام حسین کی زانو پہ، کہا ہاتھ کو جوڑا، کہا آقا اب تو اجازت دیں گے۔ اب امام حسین نے خط پڑھا، بھائی یاد آیا، بھائی کا بچپنا یاد آیا۔ امام حسین خط کو چومتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، اور آخر کار جو ہے اجازت ملی، گھوڑے پہ سوار کیا، بس آخری فکرہ، گھوڑے پہ سوار کیا، خود اپنے ہاتھوں سے امامہ پہنایا اور کہا اے میرے لال قاسم جاؤ۔ ہاں آزاد، اور بس آخری فکرہ، جناب قاسم مقتل میں آئے، حملہ کرتے رہے، واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ ایک شخص نے تسمہ ٹوٹ گیا، جب جھکے ایک شخص نے سر پہ ایسا مارا کہ جناب قاسم کو گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا۔ اب جب گھوڑے سے گرے آواز دی آقا خبر لیجئے، اب جیسے ہی کہا آقا مدد کیجئے، امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے بڑھے، جیسے ہی آگے بڑھے اب کیا ہوا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، قاسم آواز دے رہے ہیں۔ امام حسین کچھ دیر کے بعد پہنچے، لاش کے پاس بیٹھ گئے اور کہا اے میرے لال قاسم، میں شرمندہ ہوں، تم مدد کے لیے بلاتے رہے لیکن ہم مدد نہ کر سکے۔ السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم خصوصاً بجوز العباس ابن عبد المطلب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ولی قد الغرباء، السلام علیکم یا محی الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا سلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب الزمان الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الزمان هذا، اللهم لا فرجك وصلى الله على ظهوركم ورحمة الله وبركاته۔
ابھی بھی کیا